السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو ریئل سائڈ اسٹوریز۔ آج کا واقعہ ہے سلیپ واکنگ کلر۔ کبھی کبھی سب سے خوفناک قاتل وہ ہوتا ہے جو جاگتا ہی نہیں اور پھر بھی قتل کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ رات 24 مئی سن 1988 جس نے کینیڈا کی خاموشی کو چیخوں سے بھر دیا۔ ایک ایسی رات جس میں ایک شخص سوتے ہوئے قاتل بن گیا، یا شاید وہ اکیلا نہیں تھا، شاید وہ دو تھے۔ ایک پرسکون رات، آسمان پر بادل، گلیاں سنسان، درخت میں بے جان کھڑے ہوئے گھروں میں سب سو چکے تھے، لیکن ایک گھر میں ایک شخص بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، پیشانی پر پسینہ تھا، سانس بھاری تھی، اور اس کے کمرے میں جیسے کوئی نامعلوم سایہ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھیں کھلی نہیں، بلکہ پھٹی ہوئی تھی، مگر وہ جاگ نہیں رہا تھا، وہ نیند میں تھا۔ اور تب اس نے آہستہ آہستہ بستر سے اٹھنا شروع کیا۔ ننگے پیروں کی چھاپ، فرش چیخ رہا تھا، دروازے کا آہستہ سے کھلنا، وہ آہستہ آہستہ چلتا، قدم ایسے جیسے کوئی تاریک قوت اسے دھکیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی جیسے کوئی اور دنیا کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، انگلیاں اکڑ رہی تھیں، سانس گہری ہو رہی تھی۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، مگر اس کا جسم جانتا تھا، یا کوئی اور جانتا تھا۔ دھند میں سے ایک سادہ سا گھر نظر آنے لگتا ہے، دیواروں پر خراشیں، کھڑکیاں آدھی کھلی ہوئی، اور اندر بالکل خاموشی تھی۔ اس گھر میں دو لوگ سوئے ہوئے تھے، ایک جوڑا جو اسے ہمیشہ اپنے بچے کی طرح سمجھتا تھا، لیکن آج کچھ اور ہونے والا تھا۔ نیند میں چلنے والا شخص دروازہ دھکیلتا ہے، دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلتا ہے۔ وہ سیدھا بیڈ روم کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے قدم اس وقت بھی ریگولر ہیں، جیسے کوئی پروگرامڈ روبوٹ ہو۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں دو لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، کمرے کا درجہ حرارت اچانک ڈگریوں سے نیچے گرتا ہے۔ دیواروں پر سائے لرزنے لگتے ہیں، اور اس شخص کے چہرے پر انسانی تاثرات ختم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بستر کے قریب آ رہا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں وہ گھر چیخوں سے بھر جاتا ہے۔ خاموشی، ٹپ ٹپ خون کی ٹپکنے کی آواز، اور پھر اچانک اتنی گہری خاموشی کہ زمین بھی جیسے مر گئی ہو۔ دو جسم اب حرکت نہیں کر رہے تھے، کمرے میں صرف ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا، مگر وہ جاگ نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے مڑتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، سڑک پر چلتا ہے، اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ کر محض ایک ہی جملہ کہتا ہے، مجھے لگتا ہے میں نے کچھ خوفناک کر دیا ہے۔ پولیس پہلے دنگ رہ جاتی ہے، پھر وہ اس کے پیچھے گھر پہنچتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہے، کمرہ بکھرا ہوا ہے، اور اندر ایک خوفناک منظر ہے، لیکن سب سے عجیب بات، مجرم کے جسم پر کوئی دفاعی خراش، کوئی لڑائی کے نشان، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ وہ ایسے پرسکون ہے جیسے ابھی بھی سو رہا ہو۔ پولیس سوچ میں ڈوب جاتی ہے، کیا کوئی انسان واقعی سوتے میں قتل کر سکتا ہے؟ معاملہ سادہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔
کچھ جو انسانی نیند سے آگے کی چیز تھی۔ پولیس اسے نیند کے ماہرین کے پاس لے جاتی ہے، اس کی دماغی لہروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر ایک لرزہ دینے والا انکشاف۔ اس کا دماغ واقعی نیند کی اس حالت میں تھا جس میں انسان اٹھ کر چل بھی نہ سکے اور خطرناک کام بھی نہ کر سکے، مگر دماغ کا شعوری حصہ بند رہتا ہے۔ لیکن رات والے واقعات میں ایک چیز عام نہیں تھی۔ اس کی دماغی سرگرمی بعض مقامات پر انسانی حدود سے باہر جاتی تھی، جیسے کچھ اس کے جسم کو دھکا دے رہا ہو یا قابو کر رہا ہو۔ نیند کے ماہرین میں سے ایک نے سناٹے میں کہا، اگر یہ نیند میں تھا تو پھر اس رات جاگ کون رہا تھا؟ عدالت میں یہ کیس تاریخ بن جاتا ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر، وکیل، سائنسدان جمع ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ قتل جان بوجھ کر کیا گیا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ نیند میں چلنے کا واقعہ ہے۔ لیکن ایک بات سب کو ڈرا دیتی ہے، اس شخص کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، ایک لمحہ نہیں کہ اس نے آخر کیا کیا، جیسے اس کے جسم کے اندر کسی اور نے وہ کام کیا ہو۔ اس کا اطمینان۔ آخر کار پولیس پریشان ہوتی ہے، عدالت بھی پریشان تھی۔ آخر کار عدالت میں اسے نیند میں قتل ثابت ہونے پر آزاد کر دیتی ہے۔ دنیا چونک جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تاریخ کا بڑا سلیپ واکنگ مرڈر بن جاتا ہے۔ وہ گھر واپس جاتا ہے، زندگی معمول پر آنے لگتی ہے، مگر رات کو جب وہ بستر پہ لیٹا، ایک سایہ اس کے کمرے کے کونے میں دوبارہ نظر آنے لگا۔ وہی سایہ جو ان سب واقعات سے پہلے نظر آیا تھا، وہی سیاہ بے چہرہ وجود جو اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، قتل میں نے کیے ہیں اور میں ابھی گیا نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا، سانس تیز تھی، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی اور وہ نیند میں آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ کینیڈا کا سلیپ واکنگ کلر آج بھی آزاد ہے۔ سائنس اسے بیماری کہتی ہے، لیکن جو وہ رات کو دیکھتا ہے وہ کوئی بیماری نہیں، وہ کچھ اور ہے، اور جب وہ سوتا ہے کوئی اور جاگ جاتا ہے۔ یہ واقعہ 24 مئی 1988 کو کینیڈا اونٹاریو میں نیتھ جیمز پارکس نے اپنی ساس مدر ان لا کو قتل کیا اور سسر فادر ان لا کو زخمی کیا۔ اس نے ان کے گھر جانے کے لیے 20 سے 23 کلومیٹر تقریباً ڈرائیو کی تھی۔ اس کے پاس اس گھر کی چابی تھی جو ساس نے اسے پہلے دی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ واقعہ ایک دماغی بیماری ہے یا واقعی کچھ اور تھا جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا؟ اس کے بعد پولیس نے بہت انویسٹیگیشن کی۔ جب دوبارہ ایسے واقعات پیش آئے تو پولیس نے دوبارہ اس کو حراست میں لیا اور اس کے علاج کا پروسیس شروع کیا گیا کہ کیا یہ واقعی دماغی بیماری ہے یا اس کے پیچھے دو لوگ تھے جو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنا خیال رکھیں۔